لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی خطبوں سے صحابہ کرام اور اہل بیت نظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، سیرت، حالات، واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. آج کے اس مختصر وقت میں اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت کا نام تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن
بہت ساروں کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کون ہے۔ اگر کئیوں کو پتہ ہے تو پوری بات کا نہیں پتہ۔ اہل بیت کے مفہوم کو صرف 5 افراد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ آواز کام کرے کہ اہل بیت صرف 5 ہیں بس۔ اس کے علاوہ وہ کسی کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، یا ان کو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں کو بھی نہیں پتا اہل بیت کون۔ اسی عنوان کو آپ کے سامنے میں نے مختصر انداز میں کھولنا ہے اور یہ بتانا ہے، ذہن میں بات بٹھانی ہے اور آپ کے دل و دماغ میں ڈالنی ہے کہ اہل بیت کون، اور اہل بیت کا صحیح مصداق کون ہے۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ جاگ کے بیٹھیں گے، توجہ رکھیں گے، میری طرف دھیان ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بہت سے افراد، بہت سے لوگ اہل بیت کو 5 افراد پر مشتمل حضرات کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت، جس کو رافضی ٹولہ 5 تن پاک کا نعرہ لگا کہ 5 تن پاک اہل بیت، اس کے علاوہ وہ کسی کو پاک سمجھتے بھی نہیں۔ یہ رافضی ٹولہ، ملنگ ٹولہ، کھٹمل صرف 5 تنوں کو پاک مانتے، اس کے علاوہ کسی کو پاک ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ناپاک جسموں والے ولد الزنا ٹولہ اصحاب پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، ان کو پاک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے، صرف 5 ہی پاک ہیں؟ ان 5 کے علاوہ کوئی پاک نہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت والے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، زور سے بولو ذرا، پاک ہیں۔ حضرت زینب بھی پاک ہے، حضرت رقیہ بھی پاک ہے، ام کلثوم بھی پاک ہے، حضرت فاطمہ بھی پاک ہے۔ یہ 4 بیٹیاں میرے نبی کی پاک ہیں۔ میرے نبی کی 3 بیٹے بھی پاک ہیں، میرے نبی کی 11 بیویاں بھی پاک ہیں، حضرت خدیجہ بھی پاک ہے، حضرت عائشہ بھی پاک ہے، حضرت زینب بھی پاک ہے، حضرت جویریہ بھی پاک ہے، حضرت سودا بھی پاک ہے، حضرت ام حبیبہ بھی پاک ہے۔ یہ میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، وہ ساری کی ساری پاک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی پاک ہے، فاروق اعظم بھی پاک ہے، عثمان غنی بھی پاک ہے، علی المرتضیٰ بھی پاک ہے، اشرا مبشرہ بھی پاک ہے، اور حضرت بلال بھی پاک ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ ہم 5 تن کو نہیں مانتے، وہ بھی پاک ہے، اور میرے نبی کے سارے صحابہ بھی۔ یہ اپنا نظریہ بناؤ، یہ اپنا عقیدہ بناؤ۔ صرف 5 تن تک محدود افراد کو پاک بھی مانو، وہ بھی پاک ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہے، میرے نبی کی ازواج بھی پاک ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی پاک ہے، اور جو ان کو پاک نہیں مانتا وہ ہمارے نزدیک خود پلیت ہے۔ بات اہل بیت کی ہے کہ صرف ملنگ ٹولہ 5 کو اہل بیت مانتا ہے۔
ان کے علاوہ کسی کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے رہتے ہیں، قرآن اٹھاؤ 21ویں پارے کا آخری آیتیں، آپ ان کو پڑھے، ترجمہ دیکھیں کہ ان آخری آیتوں میں کن کا ذکر ہے، پھر 22واں پارہ کی پہلی آیتیں ان کو پڑھے، ان میں کس کا ذکر ہے، پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی آگے والی آیت کو پڑھے، اس میں کس کا ذکر ہے۔ آپ کو بتاتا چلو 21ویں پارے کی آخری آیتیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ۔ آگے والی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یقنطکن، آگے والی آیت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے والی آیت، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ یہ ساری آیتوں میں میرے نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے۔ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ بولو ذرا۔ حضور علیہ السلام کی ازواج کا، میرے نبی کی بیویوں کا، امت کی ماں کا ذکر چل رہا ہے۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرمانے، اسی آیت کے اندر، آیت سے علیحدہ بھی نہیں، نبی کی بیویوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بھی میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، آپ کا مقام باقی عورتوں سے اعلیٰ ہے، آپ جیسی کوئی اور عورتیں ہو نہیں سکتی۔ میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ آج اللہ فرمائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ پھر فرمائے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس آیت کے بعد بھی میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کا اصل مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ بتنی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علمی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑا ذہن کو سادہ کیا کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، درمیان والی آیت بھی اس کا مصداق، اول مصداق میرے نبی کی بیوی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ نے، اے نبی کی بیویوں، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت کا اول مصداق وہ میرے نبی کی بیوی ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، وہ گھر والوں کا کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں کا کیا حال ہے، گھر والے، تو اہل بیت کا معنی بھی ہے، اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، یعنی گھر والے، گھر والیاں۔ آپ کسی کو شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں، اوپر مثال کے طور پہ آپ نام لکھتے ہیں بھائی محمد اکرم، ساتھ لکھتے ہیں اہل و عیال، اہل و عیال، یعنی بھائی اکرم تیری بھی دعوت ہے اور تیرے گھر والوں کی بھی، بولو بولو، گھر والوں کی بھی دعوت ہے۔ آل کا معنی گھر، گھر والیاں، گھر کے بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، یہ سارے اہل بیت میں آ جاتے ہیں۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، دوست سے ملے، ہم نے گفتگو کی، بھائی تیرا کیا حال ہے، اہل بیت تیرے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس سے مراد بھی پہلے بیوی، پھر بیٹے، بیٹیاں، سارے مراد ہوتے ہیں۔
اسی طرح میرے بھائیوں اہل بیت سے مراد بھی میرے نبی کی بیویاں مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت سے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا, بیچ میں پھر اہل بیت سے مراد نبی کی بیوی ہے, پھر آ کے اللہ نے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا. تو اس سے مراد سب سے پہلے جو مراد ہے وہ میرے نبی کی بیوی ہے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ میرے نبی کی بیوی ہے. لیکن اتنی بڑی سازش ہوئی کہ اہل بیت کو صرف 5 تنوں تک محدود کر دیا, باقی سب کو نکال دیا. یہاں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان ملگوں سے, کھٹملوں سے. صرف حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے تھے, حضرت فاطمہ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت فاطمہ کے 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں, ان 2 میں سے بھی حضرت امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, امام حسن کا بھی نہیں کرتے, ان کی اولاد کا بھی نہیں کرتے. ان کی اولاد کو اہل بیت میں شمار کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی کی باقی بیٹیوں کی بھی اولاد تھی, ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت زینب کی اولاد تھی, ان نواسوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسن کے بچوں کا ذکر کیوں نہیں اہل بیت میں کیا جاتا؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے, اور اہل سنت والجماعت والے بھی اس بات کو سوچتے نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے صرف امام حسین کی اولاد کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے, باقیوں کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں بھی تھی, حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں بھی تھی, ایک کا نام زینب, دوسری کا نام ام کلثوم. یہ 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی, اس کا ذکر نہیں کیا جاتا, صرف دونوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے, باقیوں کا نہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے, امام حسن, امام حسین, امام محسن. حضرت محسن بھی تھے حضرت فاطمہ کے بیٹے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے. اگر حضرت علی کی بیٹی کا ذکر کریں تو عمر کو بھی ماننا پڑے گا, کیونکہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ کی بھی بیٹی ہے وہ حضرت عمر کے گھر, حضرت عمر کے نکاح میں. اس لیے انہوں نے بیٹیوں کا سرے سے ذکر ہی چھوڑ دیا, نہ ذکر کریں گے نہ عمر کا نام بولو آئے گا, اس لیے بیٹیوں کا نام ہی نہیں لیتے, اور حضرت حسن کا بھی نہیں لیتے. کبھی ذاکروں سے سنا ہے کہ حضرت حسن کا بھی ذکر کر رہے ہیں, کہ ان کی مجلس بھی پڑھ رہے ہو, ان کے بیٹوں کا بھی ذکر کر رہے ہو, ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر رہے ہو. کیوں؟ یہ بھی ایک سازش ہے, کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کر لی تھی, اس لیے ان کا بھی ذکر بولو نہیں کرتے. ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس میں ہم سنی بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں. تو اس واسطے میرے بھائیوں اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, صرف 5 تن پاک نہیں. میرے نبی کی ساری بیٹیاں, زور سے بولو, پاک. میرے نبی کے سارے بیٹے پاک, میرے نبی کی ساری بیویاں پاک, اور یہ سارے میرے نبی کے اہل بیت. اس واسطے ہم اپنا عقیدہ درست کریں. یہ صرف 5 تن کا نعرہ لگا کے نا باقیوں کا انکار کر دیتے. کوئی بھی راستری ہمارے دروازے پہ مانگنے بھی آیا نا کوئی مرض, وہ 5 تن کا نعرہ لگا جاتا ہے, 5 تن پاک, 5 تن پاک, تو باقیوں کو کیوں نہیں ذکر کرتا؟ تو اس واسطے ہم اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں کہ 5 تن بھی پاک, میرے نبی کی ساری بیویاں بھی پاک, ساری بیٹیاں بھی پاک, سارے بیٹے بھی پاک, میرے نبی کے صحابہ بھی پاک, ابو بکر عمر بھی پاک, عثمان و علی بھی پاک, بلال بھی پاک, سعد و سعید بھی پاک, اشرف و بشرا بھی پاک. ہمارا عقیدہ تو بڑا وسیع ہے, ہم کسی کی نہ گستاخی کہتے نہ کرنے دیتے,
نہ صحابہ کی گستاخی برداشت کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت۔ تو ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو برابر مانتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ کسی ایک کا بھی اگر ہم گستاخی کریں گے تو ہم بھی ایمان سے خارج، اور اگر کوئی اور بھی کرے گا تو ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار۔ قرآن مجید اٹھائیے، میں نے جو شروع میں بات کی کہ اہل بیت کا اول مصداق وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ کیوں میں نے دلیل سے بات کی ہے کہ شروع میں بھی بیویوں کا ذکر، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے آگے بھی نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے، تو اس آیت سے مراد بھی میرے نبی کی بیویاں ہیں، باقی افراد بھی ہیں، اول مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل البیت کا ذکر ہے، اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ سورہ ہود میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، جبریل علیہ السلام، 7 اور بھی فرشتے ہیں انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان خانے میں ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اندر تشریف لے گئے، بچڑے کو ذبح کر دیا، گوشت بنایا، ہنڈیا چڑھا دی، پکانا شروع کر دیا۔ جب گوشت پک گیا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ گوشت اٹھایا، مہمانوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ فرشتے بھی انسانی شکل میں آئے تھے، تو آپ بتائیں فرشتے کھانا پینا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ فرشتے کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں۔ ادھر فرشتوں کا سردار جبریل ہے، اور ادھر اندر کھانا پکانے والا اس وقت کے حساب سے سارے انسانوں کا سردار ہے، جد الانبیاء ہے۔ وہ کھانا پکا رہا ہے، یہ اندر بیٹھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ جو مہمان کھانے میں بیٹھے ہیں وہ کون ہیں، فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ وہ فرشتے ہیں، مہمان فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اندر ابراہیم علیہ السلام کھانا پکا رہے ہیں۔ اس سے ایک عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ زور سے بولو ذرا، اللہ ہے۔ غیب کا علم رکھنے والا اللہ ہے، کلی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اگر غیب کا علم نبیوں کے پاس ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بچڑا ذبح کرتے، بولو، بچڑا ذبح کرتے، گوشت بناتے نہ بناتے؟ ان کو پتا ہوتا یہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت تھی بچے کو ذبح کرنے کی، گوشت بنانے کی، ہانڈیاں پکانے کی؟ وہ تو جب لے کر گئے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں نے ہاتھ کھینچ لیا، کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے دشمن ہے۔ اس وقت کا اصول تھا کہ جو دشمن ہے وہ اپنے دشمن کے گھر سے نمک نہیں کھایا کرتا تھا، اگر نمک کھا لیتا تو پھر دشمنی نہیں کیا کرتا تھا، نمک حرام نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے دشمن ہے، اس لیے ہاتھ کھینچ لیا۔ فرشتے بولے، جبریل علیہ السلام بولے، لا تخف، اے ابراہیم ڈر نہیں، لا تخف، ڈر نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم آگے قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان پہ ہم نے عذاب کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم آئے، ہم تجھے خوشخبری دیں گے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، وہ بھی دیوار کے ساتھ کان لگا کے یہ بات سن رہی ہے کہ مہمان کیا کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہم تو تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی تک اولاد نہیں ہے، 90 سال عمر ہوگی، اولاد نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے کہا نا ہم فرشتے ہیں، ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
اے ابراہیم اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ زندگی والا بھی ہوگا، اس کے بھی آگے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہے؟ زور سے بولے یار، اللہ کے پاس ہے۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ یَهْبُ لِمَن یشاء اِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یشاء عَقِیمًا اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری کی پھر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جب چاہے گا تو اولاد ہوگی نا، اللہ نہیں چاہے گا تو اولاد بولو۔ اس لیے اپنا یقین، عقیدہ اور یقین اللہ کی ذات پہ بنائیں۔ اولاد پیروں فقیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال عمر ہوگی، اولاد نہیں۔ اچھا، جب حضرت سارہ نے سنا یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، پہلے دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اب اندر ہی آ گئی، ان فرشتوں کے سامنے آ گئی، کیونکہ پردہ تو انسانوں سے ہے نا، فرشتوں سے بولو، وہ تو فرشتے تھے نا، اس لیے پہلے باہر کھڑی تھی کہ یہ انسان ہے۔ جب پتا چلا انسان نہیں یہ تو فرشتے ہے، دیوار سے ہٹی اندر ہی آ گئی اور آخر کہنے لگی آنا والد آنا والد آنا والد، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ میں تو بوڑھیا ہوں، ہاں بالی شیخا، اور میرا شور بھی پورا ہو چکا ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے ہوگا؟ میں بھی بوڑھی اور میرا شور بھی بوڑھا۔ حضرت فرشتوں نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اس کو قرآن بنایا، فرشتے کہنے لگے تعجب کرتی ہے، اتعجبین، تو تعجب کرتی ہے کہ یہ بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فرشتوں نے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ جملہ فرشتوں نے کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو اے ابراہیم کی گھر والی۔ میں نے اصل یہ بات سمجھانے، اہل البیت کا لفظ اللہ نے سورہ ہود میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ابراہیم کی بیوی کے لیے، ابراہیم کی، زور سے بولو، ابراہیم کی بیوی کے لیے۔ تو یہاں بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے بھی مراد اول مصداق اہل بیت کا میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ یہ جو ذاکر ہے رافضی ٹولہ، یہ بیویوں کو بھی نکال دیتا ہے، میرے نبی کی 3 بیٹیوں کو بھی نکال دیتا ہے، ایک بیٹی کو ضامن کرتا ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کی اولادوں کو بھی نکال دیتا ہے بیت سے۔ اور حضرت حسن، یہ بھی تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے کہ نہیں؟ بولو یار، بول چھٹا کرو، حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے نا، جس طرح حضرت حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسن بھی تو بولو حضرت فاطمہ کی بیٹے نا، وہ اہل بیت میں تو نہیں شامل کرتے، ان کو بھی تو شامل کرنا چاہیے تھا نا۔ تو ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور میرے بھائیوں ہم رافضیوں کی باتوں سے نکلیں، ان کی باتوں کو نکالیں ذہنوں سے۔ اہل بیت کا مصداق بڑا وسیع ہے، صرف پانچتانی نہیں، اہل بیت سے مراد میرے نبی کی 4 بیٹیاں مراد ہیں، میرے نبی کی 11 بیویاں مراد ہیں، میرے نبی کی بیٹیوں کی آگے اولاد وہ بھی اہل بیت ہے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا جن کو میں نے رشتہ دیا وہ بھی میرے اہل بیت ہے، جن سے میں نے رشتہ لیا وہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، جن کو میں نے رشتہ دیا حدیث ہے وہ بھی میرے اہل بیت، اور جن سے میں نے رشتہ لیا وہ بھی۔ اس سے پتا چلا ابو بکر صدیق بھی میرے نبی کے اہل بیت، عمر فاروق بھی میرے نبی کے اہل بیت ہیں، حضرت عثمان غنی بھی
میرے نبی کے اہل بیت ہیں. حضرت عثمان کے گھر تو میرے نبی کی 2 بیوی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. حضرت علی کے گھر 1 بیٹی، حضرت عثمان کے گھر 2 بیٹیاں. تو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضرت ابو سفیان بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی بھی میرے نبی کے. بولو گھر حضرت ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. تو یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. تو میرے بھائیوں، اہل بیت میرے نبی کے بیویاں، بیٹیاں، صحابہ، اور جن سے آپ نے رشتہ جوڑا، جن کو رشتہ دیا، جن سے لیا، وہ سارے اہل بیت میں آ جاتے ہیں. اب اگلی بات سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ کیا ہو گیا؟ کنارے لگ گیا. اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں بیٹھا، سکا بیٹا بھی نہیں بیٹھا، وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت والی کشتی میں جو بیٹھ جائے گا وہ جنت کے کنارے لگے گا، جنت میں جائے گا. اور جو اہل بیت کی محبت والی کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ کنارے نہیں لگے گا. پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ من ابغض، جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے فہو منافق، وہ ہے ہی منافق. وہ کیا ہے؟ منافق ہے. جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ منافق ہے. ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے آگے نماز پڑھ رہا ہے بڑے خشوع کے ساتھ، رکوع بھی کیا، سجدے میں گیا، سجدے میں فوت ہو جاتا ہے. اب یہ بندہ جنتی ہے یا جنتی؟ بولو جنتی ہے. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے اگر یہی بندہ جو یہاں سے عمرہ کرنے گیا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی دوڑ بھی لگاتا ہے، عمرہ بھی کر لیا، کرنے کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور اسی طرح جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے، جس کے سینے میں صدیق اکبر کا بغض ہے، فاروق اعظم کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، حضرت امیر معاویہ کا بغض ہے، وہ بھی جنت میں، بولو ذرا زور سے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. جس طرح آسمان پہ ستارے چمک رہے اسی طرح میرے نبی کے یار بھی چمک رہے. جس طرح صحابہ ہم سب سے، جس طرح ستارے ہم سب سے بلند ہیں، اسی طرح میرے نبی کے صحابہ بھی عظمت میں، شان میں، رفعت میں ہم سب سے بلند ہیں. جس طرح ہر ستارہ چمک رہا ہے اس میں روشنی ہے، اسی طرح میرے نبی کے سارے صحابہ ایمان سے چمک رہے ہیں. اس اصحابی کالنجوم، میرے نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ستارے چمک رہے ہیں، کوئی کم چمک رہا ہے، کوئی زیادہ چمک رہا ہے، چمک تو رہے نا. اسی طرح میرے نبی کے یار اصحاب پیغمبر وہ بھی چمک رہے ہیں، اگرچہ شان میں فرق ہے، کوئی ابو بکر ہے، کوئی بلال ہے، کوئی معاویہ ہے، کوئی حسنین کریمین ہے، چمک سارے رہے ہیں. نور ایمان کا سب میں ہے. اگر کوئی کسی ستارے سے بغض رکھے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے
اور کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اور اس کی طرف منہ کر کے تھوکے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ تھوک کہاں جائے گی؟ اسی کے منہ میں آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کوئی نبی کے صحابہ اصحاب پیغمبر کی طرف انگلی اٹھا کے کہے مجھے یہ پسند نہیں ہے اور نعوذ باللہ لعنت کرے، اللہ کی قسم لعنت اسی کے منہ پہ آئے گی۔ ان کھٹملوں کو دیکھو کتنی لعنت ان کے چہروں پہ برستی ہے، ان کے منحوس چہرے ہیں، یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کو چھتر پڑیں گے کہہ دیں انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ بھی ہماری آنکھ کا تارا ہیں اور اہل بیت بھی ہماری آنکھ کا تارا ہیں، صحابہ بھی ہماری آنکھ کا نور ہے، اہل بیت بھی ہماری آنکھ کا نور ہے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، کوئی صحابہ کا ذکر کرے اہل بیت کا نہ کرے وہ بھی ہمارے نزدیک اسلام سے خارج ہے، اور کوئی اہل بیت کا تو ذکر کرے صحابہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی ہمارے نزدیک ایمان سے خارج ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے دل کا چین ہے، اہل بیت بھی ہمارے دل کا چین ہے۔ دونوں کے ایمان کو تسلیم کرنا، دونوں کی عظمت کو ماننا، دونوں کی شان کو ماننا ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو